قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. آج کا یہ سبق ان تمام حضرات کے لیے خاص ہے جو بار بار ناکام ہوتے ہیں یا پریشانیوں سے گھرے ہوتے ہیں، تو ان حضرات کے لیے یہ سبق مکمل سننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سبق میں بنیادی کچھ چیزیں ہیں جن کو میں تفصیلاً ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا، جس میں سب سے پہلا ہے وقت کی پابندی۔ چاہے آپ دنیاوی کام کر رہے ہوں یا عمل یا عملیات یا کوئی وظیفہ، اس میں وقت کی پابندی یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو اس کے پیچھے اس وقت کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ کوئی کام ناکام نہیں ہوگا اور کوئی عمل ناکام نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے ان چیزوں کو ترتیب سے کرنا جو آپ کے مقصد یا کام یا عمل کے لیے ہوتی ہیں۔ جو ترتیب بتائی جائے عمل کی ہو یا پھر آپ کا دنیاوی کوئی کام ہو، اس کی ترتیب کے مطابق کرنا، اس کی چیزوں کو جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جیسے عمل کی جگہ کا پاک ہونا، عمل کی عبارت کا اچھی طرح یاد کرنا، اگر کام کر رہے ہیں تو آفس کی جگہ کو پاک صاف رکھنا، اور اگر آفس کی جگہ ہے تو اس کو وقت پر کھولنا اور وقت پر وہاں کی پابندیوں کو کرنا، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا عملیات ہو یا آپ کا کوئی عمل ہو یا کوئی کام مقصد، تمام چیزوں میں یہ باتیں بنیادی ہیں۔ ان باتوں کا خیال کریں گے تو ہی کامیابی ملے گی۔ دوسری چیز ہوتی ہے ہر کام کو سوچ سمجھ کر، فکر کر کے، پھر اس کو سمجھ کر کرنا۔ اس میں یکسوئی کے ساتھ بھی کرنا ہوتا ہے۔ عملیات یہ چیز ہو یا آپ کا کوئی دنیاوی کام ہو یا کوئی مقصد ہو یا ایسی کوئی چیز ہے جو حل نہیں ہو رہی ہو، اس کو آپ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد یا سونے سے پہلے کچھ دیر یکسوئی میں بیٹھ کر اس پر غور و فکر کریں، دھیان سے اس بارے میں سوچیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خود اس کا حل سمجھا دیں گے۔ اصل میں دماغ کو شانت کر کے، یعنی دماغ کو سکون دے کر دھیان سے سوچنا یہ بہت ضروری ہے، یکسوئی کے ساتھ سوچنا، اور اس یکسوئی کے ساتھ کسی بھی کام کو یا عمل کو کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ عمل کوئی کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ یکسوئی کے ساتھ اپنے ذہن کو ٹھنڈا کریں۔ ذہن اور دماغ کو ٹھنڈا کرنے کا آسان طریقہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ یا پھر آپ میڈیٹیشن کہہ لیں یا پھر آپ اس کو دھیان لگانا کہہ لیں، اس میں آپ کو اس حالت میں بیٹھنا ہے جس میں آپ زیادہ دیر تک بیٹھ سکتے ہیں۔ اس حالت میں بیٹھ کر کچھ لمبی لمبی سانسیں لینے ہیں، ان سانسوں پر غور کرنا ہے، اس کے آواز پر دھیان دینا ہے یا پھر دھڑکن کی آواز پر دھیان دینا ہے۔ یہ آپ 5 سے 7 منٹ کر لیں۔ اس کے بعد کوئی عمل یا کوئی کام کریں یا اس کے بارے میں آپ پلاننگ کریں تو انشاءاللہ آپ کی پلاننگ اور آپ کا کام اور آپ کا عمل یکسوئی کے ساتھ ہوگا۔ اور عملیات میں یکسوئی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یکسوئی کے ساتھ عمل کریں گے تو آپ کی نہ تعداد میں کمی بیشی ہوگی اور عمل کی تصور کو ادھر ادھر بھگانے میں عمل میں کمزوری آتی ہے۔ آپ کا دھیان ایک جگہ رہے گا تو عمل میں بھی کامیابی آئے گی۔ اسی چیز کو اگر آپ دنیاوی کاموں میں لیتے ہیں کہ اگر آپ کی یکسوئی ایک جگہ رہے گی، آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا تو آپ کا وہ کام بہت اچھا ہوگا۔ طالب علم حضرات ہیں تو ان کی تعلیم اچھی ہوگی۔ اگر کوئی کورس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا ذہن ایک جگہ رہنے کی وجہ سے آپ اس کو بہت جلدی سیکھ پائیں گے۔ اور اگر آپ عمل کر رہے ہیں، آپ کا دھیان نہیں بھٹک رہا ہے تو آپ کی پوری طاقت، روحانی پوری طاقت ایک جگہ جمع ہوگی، جس کی وجہ سے عمل میں آسانی کے ساتھ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد کچھ چیزیں یہ ہیں کہ
جب بھی آپ عمل کریں یا پھر آپ کا کوئی کام کریں تو اس کو پہلے ایک لسٹ بنائیں، اس کی ایک ترتیب بنائیں، اس ترتیب کے ساتھ کریں۔ بے ترتیب کام کرنے پر آپ کو کام کی بنیاد ہی نہیں سمجھ میں آئے گی اور نہ کام کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ ہر کام کو اہمیت کے ساتھ کریں، چاہے وہ کام کیسا ہی ہو اور کوئی بھی کام ہو، آپ اس کی لسٹ بنائیں۔ اگر آپ کے کوئی مقاصد ہیں اور یا پھر کوئی پریشانیاں ہیں جو بہت زیادہ ہیں، یا کوئی مقاصد ہے جو بہت زیادہ ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، تو آپ ان میں سے سب سے پہلے اس کو لکھیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کا پورا ہونا فی الحال اور جلدی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو پہلے لکھیے۔ پھر اس کے بعد جو ضروری ہے اس کو لکھیے۔ اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ لسٹ بنا کر کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی کے ساتھ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پھر لسٹ بنا کر اپنے چاہے وہ کام ہو، عمل ہو، یا مقاصد ہوں یا پریشانیاں ہوں، اس کی لسٹ بنا کر اس پر محنت کریں گے، اس کو یکسوئی میں سوچیں گے، پھر اس کی ترتیب بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں یا اس پر آپ کوئی محنت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی آسانی عطا فرمائیں گے، اس کا حل عطا فرمائیں گے اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ کامیاب لوگوں کا یہی ایک راز ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہر چیز کو ترتیب سے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں میں یہ ہوتا ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے ایک بھائی نے فون کیا کہ ان کا عمل ناکام ہو گیا۔ میں نے کہا کون سا عمل آپ نے کیا تھا؟ انہوں نے وہ عمل پڑھ کے سنایا جب انہوں نے عمل مکمل کر چکے تھے، جب انہوں نے عمل کو پورا کر کے مجھے فون کیا، تب میں نے سنا وہ پڑھ رہے تھے بالکل عبارت کو غلط، کچھ حروف اس میں سے کٹ کر رہے تھے، کچھ آیتوں کو چھوڑ رہے تھے۔ اس طرح عمل کرتے ہیں، پھر اپنی محنت کو ضائع کر کے پھر عمل کو دوش دینا، یہ خود کی بیوقوفی ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، پہلے ترتیب بنانا چاہیے، اپنے ایام کو طے کرنا چاہیے، کس دن سے آپ کو عمل شروع کرنا ہے اور کون سا عمل کرنا ہے، اس کی جو چیزیں اس میں آپ کو استعمال ہوں گی، ان چیزوں کو بھی اپنے پاس محفوظ کرنا ہے، پھر اس کی عبارتوں کو یاد کرنا ہے۔ پوری چیز کو ترتیب سے کریں گے پھر انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اب کامیابی کے لیے ایک آسان عمل بھی بتا دیتا ہوں۔ ہر چیز کی کامیابی کے لیے 2 عمل بہت ضروری ہے، ایک نماز، دوسری تسبیح۔ ہر دن 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت، دونوں نیتیں ایک ہی نماز میں کر لیں، 2 رکعت میں 2 نیتیں کریں اور اس 2 رکعت کو پڑھ کر دعا کریں۔ پھر اس کے بعد دن بھر اس کام کی یا اس مقصد کی یا اس پریشانی کے حل کے لیے آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، یہ تسبیح ہے۔ ان 3 تسبیحوں کو اور 2 رکعت کو پابندی کے ساتھ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی کو حل فرمائیں گے، ہر جگہ کامیابی عطا فرمائیں گے، ہر جگہ آپ خوشنودی حاصل کریں گے اور ہر جگہ آپ کا نام ہوگا، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا۔ ایسے کاموں میں آپ کامیاب ہو جائیں گے جو پہلے آپ کرتے تھے تو ناکام ہوتے تھے، ایسے آپ کی کامیابی ملنا شروع ہو جاتی۔ ان چیزوں پر آپ کو پابندی کرنا ہے، ترتیب سے کرنا، یکسوئی کے ساتھ کرنا، ہر چیز کی لسٹ بنا کر کام کرنا اور وقت کی پابندی کرنا، اور اس عمل کو کرنا جس کو میں نے ابھی بتایا۔ اس عمل کی پابندی کریں۔ یہ عمل جتنا آسان لگتا ہے اور جتنا سب لوگوں کو معلوم ہے، اس میں اتنی ہی زیادہ تاثیر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ آسان اور عام کرتے ہیں۔ تو یہ جتنا زیادہ آسان عمل ہے اور جتنا عام عمل ہے، اس میں ہی اتنی ہی زیادہ کامیابی اور اتنے زیادہ اس میں راز ہیں۔ اس کی پابندی آپ کو تمام کاموں میں اور آپ کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا اور آپ کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اور اس میں سب سے زیادہ ضروری ان تمام چیزوں کی اصل جڑ جو ہے وہ اللہ پر یقین ہے۔ اس بات کو بہت غور سے سنیں، اللہ پر یقین کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس میں بڑی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی عملیات کے بڑے رازوں کو جاننے کے لیے
اور عملیات کے یا پھر کسی بھی طرح کے اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وظائف کی دنیا علماء ہند کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ علاج یا عملیات سے متعلق کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کے نمبر دیے گئے سے آپ رابطہ کریں، جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے۔ اور آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو برائے مہربانی آپ وائس میسیج ہی کریں، کال نہ کریں۔ یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، اور ہمارے چینل وظائف کی دنیا علماء ہند کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔